ورحمۃ اللہ۔ پہلا یہ سوال ہے کہ جب رمضان مکمل ہوتا ہے اور یکم شوال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں چاند رات کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، تو چاند رات کی جو عبادت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کیا کہنا ہے؟ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور عبادت ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں زبان اقدس سے، اپنے عمل سے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عبادت کرتے ہیں تو اسے حکماً مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، صحابہ کرام نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو اس بابت بعض موضوع روایات بھی موجود ہیں۔ چاند رات کی عبادت یہ بدعت ہے، قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ انعامات کی جو تقسیم ہے، انعامات کون دیتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ سرکار کے نبوت سے پہلے جو وقت گزرا ہے وہ بریلوی فکریال کا یہ معنی کہ وہ پہلے بھی نبی تھے۔ سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ بریلوی مکتبہ فکر میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سیالوی صاحب ہیں سرگودا کے، ان کے فالورز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی نہیں تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ظاہر نہیں فرمائی، کیونکہ جب نبوت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا زمانہ دعوت ابلاغ کا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متا کتبت نبیا، آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہین آدم بین الطین والماء، جب آدم جو ہیں وہ پانی مٹی کے درمیان تھے۔ ایک نبوت کا مکتوب ہونا اور ایک نبوت بتا کر کے آپ سے نبوت والا کام لینا۔ یا ایھا النبی، اسی طرح یا ایھا المدثر، اسی طرح یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو یہ زمانہ جو ہے یہ 40 سال کے بعد کا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ظاہر فرما دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ کو حکم دیا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھیں اور ڈراویں دے لوگوں کو۔ حضرت فاطمہ کا حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ ظاہری بات ہے اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے، تو اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ اسلام کی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ سیدہ خدیجہ پر شرک کی تہمت لگائی جا سکتی ہے کہ وہ مشرکہ تھیں۔ یہ بلا دلیل باتیں ہیں اور ان موضوعات میں بولنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بڑی حساس باتیں ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ نماز وقت کے اندر پڑھیں تو پڑھ لیں، اور اگر وقت گزر جاتا ہے تو پھر توبہ ہے
اعادہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جنگ میں 4 نمازیں رہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑنے والے مشرکین کے خلاف بد دعا کی، اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے، مالا اللہ قبورہم و بیوتہم من النار، کہ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول کر دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں ترتیب کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے، حاملہ ہوئی، بچہ جنا، دودھ پلایا، پھر حاملہ ہو گئی، اب وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتی، غریب ہے، تو راجح بات یہی ہے اگر اس پر آسان ہے فدیہ دے دے، اگر آسان نہیں فدیہ دینا تو وہ روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بیٹھ جائیں، ادھر آگے آ جائیں جی۔ خان سے آئے، آپ 2-3 دفعہ گئے ہیں مرکزی جامع مسجد وغیرہ میں؟ جی بالکل۔ تو سب پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ جو فطرانہ ہے، فطرانہ کیا نقدی دینا، یہ کون سی دلیل ملی ہے نقدی فطرانہ؟ فطرانہ نقدی میں دینا کس دلیل کے ساتھ ہے؟ 2 دلیلوں کے ساتھ۔ پہلی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اجناس اور طعام جو ہے یہ نقدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، نقدی کے طور پر بھی، یہ بات یاد رکھیں۔ آج بھی اجناس ہمارے ہاں دیہاتوں میں نقدی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ دوسری بات، ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ نقدی سے فطرانہ دینے کے قائل تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کیوں، وہ فرماتے کہ فطرانہ جو ہے یہ مسکین کو فائدہ دینا ہے، اگر آپ جنس دیں گے تو مسکین کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا، وہ عید کی خوشیاں لینے کے لیے جنس بیچے گا تو بکے گی نہیں، اور اگر بکے گی تو ریٹ کم، ریٹ کیا لگے گا؟ کم لگے گا، تو مسکین کا اس میں فائدے کی بجائے نقصان ہے۔ اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی گندم تو حدیث میں لفظ نہیں ہے، چاول کے حدیث میں لفظ نہیں ہے، حدیث میں کھجور کے، منقے کے، جو کے الفاظ ہیں، طعام کے الفاظ ہیں، تو یہ چیزیں عہد نبوی میں بطور نقدی کے استعمال ہوتی تھی۔ اب اس کا ایک پہلو جو ہے وہ جنس ہی لینا، اور دوسرا جو پہلو ہے نقدی اس کو چھوڑ دینا، اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک چیز کے 2 پہلو ہیں کہ وہ نقدی بھی ہے اور جنس بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جنس لینی ہے، نقدی نہیں لینی، ہم کہتے ہیں نقدی نہیں لینی، اس کی دلیل دو۔ اس دور میں درہم دینار بھی تھے، تو درہم دینار اور پیارے بھائی یہ بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم و دینار تھے، ہمارے دور میں درہم و دینار نہیں۔ اگر نص کے لفظوں پر ہی ہم نے رہنا ہے تو پھر پیپر کرنسی سے فطرانہ نہ دیں، پھر سونے چاندی کے سکے بنوائیں پھر ان سے دیں۔ اگر ہم نے حدیث کے ظاہر لفظوں پر ہی رہنا ہے، اگر کرنسی کا مسئلہ ہے تو اس دور میں بھی کرنسی تو تھی نا پیارے بھائی، اب آپ دیکھیں نا، جب ظاہر حدیث کے لفظوں پہ رہنا ہے، فقہ الحدیث نہیں لینی، تو ظاہر حدیث میں درہم و دینار ہیں، پیپر کرنسی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرنسی اس کو سمجھیں، نہیں میں سمجھ رہا ہوں، کرنسی جو ہے حدیث میں درہم و دینار ہے یا کرنسی ہے، یہ مجھے بتائیں۔ نہیں حدیث میں کرنسی کے لفظ، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، حدیث میں کھجور ہے کرنسی، اور یہ اس دور میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ پیارے بھائی یہی تو بتا رہا ہوں نا، پھر اگر فطرانہ دینا ہے پیپر کرنسی دے کر درہم و دینار لیں، پھر اس کے ساتھ آپ فطرانہ دیں۔ حدیث میں تو درہم اور دینار ہے، حدیث میں تو کرنسی نہیں ہے۔ اگر کرنسی کے عمومی الفاظ ہوتے تو آپ کی بات بن سکتی تھی بھئی پیپر کرنسی بھی اس کے حکم میں آتی ہے، وہاں درہم اور دینار کے الفاظ ہیں، پھر درہم اور دینار پر چلے جائیں۔
درہم دینار پر نہیں جاتے، پیپر کرنسی پہ آ جاتے ہیں۔ تو بھائی اسی طرح فقہ الحدیث ہے کہ اجناس بطور نقدی کے استعمال ہوتی ہیں، اور بطور نقدی میں دینا اس میں مسکین کا فائدہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور جو اجناس سے دیتے ہیں ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں لے کر آئے ہیں کہ جس بندے کی بیوی بد خلق ہے، بد کردار بھی اور بد زبان بھی، گالی گلوچ بھی کرتی ہے اور کردار بھی صحیح نہیں ہے، جب تک اس کو طلاق نہیں دے گا تب تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موجودہ جو مترجم سلسلہ حدیث صحیح ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ جی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ جی بڑا اہم سوال ہے، فجر طلوع ہونے سے لے کر جماعت تک انسان 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے یا زیادہ؟ یہی سوال ہمارے شیخ استاد عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے ہوا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر گھر میں سنتیں پڑھ چکا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ مسجد میں پڑھتا ہے تو وہی وضو کی شمار ہوں گی، وہی تحیۃ المسجد اور وہی سنتیں۔ جی زیادہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد جو نوافل پڑھے اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کی ظہر کی سنتیں رہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عصر کے بعد پڑھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو کنٹینیو رکھا، جاری رکھا۔ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ، اس سے مراد ورثاء، اس کی اولاد رکھے تو یہ بہتر ہے، اولاد رکھے۔ بعض لوگوں نے ورثاء کے اندر خامد کو بھی شامل کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا کہ خامد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے اولاد رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، فرماتے ہیں کہ بدخلق عورت کو طلاق نہیں دیتا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا حدیث میں ایسا مسئلہ بھی ہے کہ وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ نہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے، لیکن میں نے عملاً دیکھا ہے کہ وہ بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ جو ذہنی ٹارچر ہے نا، جو ہم میں، یہ بات یاد رکھیں، آپ کو آپ کا باپ ذہنی اذیت دے، بیوی ذہنی اذیت دے، بھائی ذہنی اذیت دے، حتیٰ کہ ملازم ہی ذہنی اذیت دے دے، تو ذہنی اذیت کے ساتھ انسان جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں مرد اپنی عورت سے ہم بستری کرے تو وہ 3 آپشن ہے اس کے لیے، لیکن اگر کوئی مشکل نہیں کرتا ہے تو اس سے زیادہ سخت کام ہے اس کے لیے کہ نرم ہے اس کی لیے سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روزے کی حالت میں بیوی سے اگر انٹرکورس کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور 2 مہینے کے مسلسل روزے یا 7 مساکین کو کھانا کھلانا یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی کنوارہ شخص یا شادی شدہ یا کوئی بھی وہ ہاتھ سے انزال کرتا ہے تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تبارک و تعالی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی یہ کفارہ کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ جو عمومی حکم ہے، ایک ہوتا ہے حکم خاص اور ایک ہے حکم عام۔
جب تک حکم خاص نہیں ہوگا حکم عام دلیل ہوتی ہے بیٹا جی. بعض علماء نے یہ بھی بتایا کہ جب تک دو چیزیں نہیں ملتی آپس میں تو تب تک یہ والا حکم صادر نہیں ہوگا. اسی کی بات ہے. یہ فقہی شرائط ہے جو انسانوں کی ہے. میں نے اس لیے شیخ العثیمین رحمہ اللہ کا نام لیا ہے. وہ فقیہ بھی ہیں, علم والے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور نصوص کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. عورت کا جب بچہ ہوتا ہے تو کتنے دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی؟ نفاس کے کم سے کم 10 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 40. وہ پھر نفاس نہیں ہوتا, وہ لکوریا, خونی لکوریا ہوتا ہے. پڑھ سکتی ہے, غسل کرے اور نماز پڑھے, لنگوٹ پہنے, یعنی وہ روئی وغیرہ رکھے کہ اس کے بدن پر گندا خون نہ لگے, اور پھر وہ غسل کرے, نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے. جی, ہر نماز کے لیے بعض علماء کہتے ہیں ہر نماز کے لیے جو ہے وہ غسل کرے. ہر علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے, ہر علاقے میں یہ ممکن نہیں ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پانی کی کمی ہے, ایک دن میں ایک غسل کر لیا کرے اور ایک وضو کرے نماز کے لیے, یکفی. جی, یہ مثال ہے 10 لاکھ میں میری راس ہے, میں پورا سال اس سے تجارت کرتا ہوں, گھر کے سارے اخراجات نکال کے جب سال کے بعد حساب کرتا ہوں وہ 12 لاکھ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کتنے 10 لاکھ پر ہے, 10 لاکھ 2 لاکھ اگلے سال میں جائے گی. اگلے سال جی, 10 لاکھ. ہاں, علماء کہتے ہیں کہ سہولت کے پیش نظر 12 کی نکال دے تاکہ اگلے سال کانٹراڈکشن نہ ہو. اگلے سال 12 کی نکالے گا, پھر کچھ پیسے اضافی ہو جائیں گے, تو اس پر فرض نہیں ہے. 10 کی نکال دے, 2 اگلے سال نکالے, اور پھر جو بڑھ جائے وہ پھر اگلے سال پہ لے جائے, اس طرح چلتا جائے. آدمی اپنی بیوی پر جو ہے نا شک کرتا ہے, تو کوئی اسکول کو سچائی معلوم ہوتی ہے تو وہ اسے کیا کرے؟ آدمی کو اپنی بیوی پر بد کرداری کا شبہ ہے. یہ شبہ جو ہے ہر دوسرے تیسرے بندے پر شیطان ڈال دیتا ہے. کسی اجنبی کو دروازے پر دیکھا, یہ شیطان کی اکساہٹ بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ باتیں کرتا ہوا سنتا ہے, وہ اپنے ذہن کو چلاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ کبھی اس کا تنگ لباس پہننا دیکھ لیا, دیکھتا ہے کہ میری بیوی بڑی بند سمجھ رہی ہے, میرے نیڑے تے ہوندی نہیں ہے, کدے راستے بھی بندی ہے. اپنے بندے تو غیر موجودگی کے اندر بھی. یہ سارے شبے باطل ہیں. یہ سارے شبے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں. جب تک کوئی مضبوط چیز نہیں دیکھے گا تب تک شبے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی, جی, بریلوی ہونا ہے یا بریلوی لوگ ہیں, اس چیز پہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, لیکن وہ کہتے ہیں شہید بھی جو ہے نا وہ زندہ ہے. اور بھائی بریلوی ہمارے بھائی ہیں, بھولے اور بھٹکے ہوئے ہیں, اور ہمارے بارے میں وہ دشمنی کا بھی شکار ہے. جو نہیں جانتا وہ جان لے, اہل حدیث نبی علیہ السلام کو عالم برزخ میں قبر میں زندہ مانتے ہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الدنیا, جو دنیا سے جاتا ہے یہاں تو اللہ اسے آسمان پر اٹھا لیا اللہ نے, جیسے حضرت عیسیٰ کو, یہاں اس کی قبر ہے, ہمارے پیارے نبی کی قبر ہے. کس میں؟ مدینہ شریف میں, حجرہ عائشہ میں. اب وہ دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبر منور میں برزخی حیات کے ساتھ ہیں, دنیاوی حیات کے ساتھ نہیں. کس حیات کے ساتھ؟ بس وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. بعض جو بندی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نبی پاک کو قبر میں کوئی زندگی حاصل نہیں. دیکھو جو دنیا سے جاتا ہے نیکوکار ہو, قبر میں اس کو راحت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ قبر میں وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا پیچھے ہٹ جاؤ میں عصر دی نماز پڑھنی ہے؟
قبر میں وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے؟ تو اسی طرح قبر میں انبیاء کو سب سے اعلیٰ زندگی حاصل ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اہل حدیث نبی پاک کو نور نہیں مانتے. میں کہتا ہوں بھئی ہم نبی پاک کو نور مانتے ہیں، نور کرنے والا بھی مانتے ہیں، پر نور من نور اللہ نہیں مانتے. اے رولا ہے، ہم نبی پاک کی قبر کی زندگی مانتے ہیں پر دنیاوی زندگی نہیں مانتے، کیونکہ دنیاوی زندگی ہو ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے، دنیاوی زندگی ہو نبی پاک کی بیویاں عدت نہیں گزار سکتی، دنیاوی زندگی ہو حضرت فاطمہ وراثت کا مطالبہ نہیں کر سکتی. وہ زندگی ہے برزخی اور سب سے اعلیٰ زندگی ہے. نبی پاک کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ برزخی اور سب سے اعلیٰ. اور جو بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک کو قبر میں زندگی حاصل نہیں، وہ گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ کافر. کسے نو نہیں کہنا، کسے مسلمان نو کافر نہیں. تو انو پاویں کوئی کافر آکھے تسا کسے مسلمان نو کافر نہیں کہنا. اے گل پلے بھر لو. لیکن وہ اس الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. اور پائی سانو بریلوی پاویں جو مرضی کرن، اسا انہاں نو انج نہیں کہنا. وہ ہمیں کافر کہتے رہے. دیکھیں مولانا احمد رضا خان بریلوی ہمارے اہل حدیث علماء میں سے کسی ایک نے بھی ان کو کافر نہیں کہا. انہاں ایک نہیں چھڑیا تے ساڑھے ایک نے بھی انہاں نو کچھ نہیں آکھیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں طبیب بنایا ہے. جس نے نشتر رکھیے نا تے لوکی ڈاکٹر نو بھی گالاں کر دینے تے چنگے ڈاکٹر گالاں سن دینے. کوئی بات نہیں، وہ کافر کہتے ہیں تو کہے. شرن اس کو رخصت ہے، نہ رکھے. اور اندر گرمی ہو جائے گی، دودھ پہ آئے گی، بچے نو بال بیمار ہو جائے گا، بچیاں نو ٹٹیاں لگ جاندیاں نے. نہ رکھے. اچھی طرح بچے نو دودھ پہ آئے، دودھ پیان دے ہی ثواب ہے. یا اللہ خیر. ایک منٹ. وہ اس بھائی نے حافظ اسد صاحب کے جواب میں ملک ظہیر صاحب نے کہا ہے عمران خان تے نہیں آندا کہ بچیاں نچاؤ. سڑکوں پہ عورتوں کا رقص کرنا، پارکوں میں زنا کرنا رات کے اندھیرے میں، اور پھر ہوٹلوں کے اندر جوڑوں کی بکنگ ہونا، یہ ذریت خبیثہ کا کام نہیں، گندی نسل کا کام نہیں تو کون سا کام ہے؟ مردوں عورتوں کے اوے رب دا نا جے مینوں نہ اینا کھولو. اوے کیڑا علم ہے عمران خان دے کول مینوں بھی دس دے. مجھے دیکھیں کچھ بندے ایسے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہو، میں ان کی دل سے عزت قدر کرتا ہوں، ان کے اندر صلاحیت ہے. شیخ حفیظ ہے، کمپیٹنٹ بندہ ہے. شبر زیدی کمپیٹنٹ بندہ ہے. شوکت عزیز کمپیٹنٹ بندہ ہے. وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اکنامی جو ہے نا وہ اس پیچ و تاب وہ جانتے ہیں بخوبی کہ یہ کیا ہے، معیشت کیا ہے. انہوں بیچارے نو ککھ نہیں جے پتا سوائے تسبیح پھیرن دے. تے تسبیح پھیری ہوندا ہے، دل نہیں پھریا تے زبان بھی نہیں پھری، کوئی شے نہیں پلے. بھائی میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، ترغیب کے لیے بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا. کئی لوگ میں دیکھتا ہوں رمضان میں وہ میری تصویریں کھچن آتے ہیں، بھائی بس سانوں بڑے لائکس ملیں گے، میں انہوں نے روک دینا خبردار. اخلاص میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے. ریاکاری، ایک بندے دے پیچھے ایک شیطان تے مولوی دے پیچھے 1000 شیطان ہوندا ہے. یہ بات یاد رکھو.
بس نو کمنٹس یار، نو کمنٹس. اس مولوی نے بھی میرے مگر چڑھ جانا. ادھے مولوی میرے سائلین نے میرے مگر چڑھ دیتے. یہ میں آپ کو پتہ ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مساجد کے اندر فنکاری، اداکاری، گلوکاری آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ان چیزوں کے خلاف ہوں. ہاں ہاں جی موقع ہاں جی. کئی مسجداں دے وچ لائٹاں بند کر چھڑ دین. رمضان میں مجھے ایک مسجد میں جانے کا موقع ملا درس دینے کے لیے. انہوں ساریاں بتیاں بند کیتیاں، بوئے بند کیتے تے مولوی صاحب روئی آن تے بندے بھی چیخا ماری آن. میں کہا کیڑی سنت ہے مینوں بھی دس چھڑو، اے نبی پاک نے کتنے اختیار کیتا ہے. مینوں اگوں آندے نبی پاک دے دور چ دیوا آیا سی، میں سارے بلب لا دیو میں نال لے جانا. ساریاں نمازاں چ لائٹاں بالنیاں تے ایک چ بند کر چھڑنی. ایک ہی طریقہ ہویا، یہ نہیں صحیح. اچھا ابھی ایک مارکیٹ میں نیا فتویٰ آیا کہ عید کے بعد معانقہ اور مصافحہ کرنا بدعت. او بھائی عید کے بعد معانقہ کرو، مصافحہ کرو، یہ علاقائی محبت کا اظہار ہے. اسے کوئی شرعی حکم سمجھ کے تو کوئی اختیار نہیں کرتا. مولویاں نے دل کردا بھئی امت جوڑ کے بوے ہی نہ، جویں اسی آپس چھترو چھتریاں لوکی بھی چھترو چھتری رہن. ملن دیو، انہاں نوں محبت کرن دیو، کٹھیاں ہون دیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو. امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل، محمد بن سیرین، محمد بن ابی بکر، محمد بن علی. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے امت کی مت ماری ہے، جھوٹی عقیدت سنت پر عمل نہیں کرنے دیتی. اس سے اوپر نام کائنات میں ہے ہی نہیں. آپ نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلا بیٹا دیا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا تو میں مکہ میں تھا، تو میں نے خواب دیکھی. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے آج رات بیٹا دیا ہے تو میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. تو میں نے گھر میں فون کیا اور میں نے کہا بچے کا نام ابراہیم رکھ دینا. تو میں نے نبی پاک کے حکم پر بھی عمل کیا ہے اور سنت پر بھی عمل کیا ہے. ایک کا نام محمد رکھا ہے اور ایک کا نام ابراہیم رکھا ہے. رکھیں محمد رکھیں، احمد رکھیں، ابراہیم رکھیں. عیدگاہ کے اندر اشراق نہیں ہے، عیدگاہ میں اشراق نہیں ہے. بندہ گھر پڑھ سکتا ہے. عیدگاہ کے اندر مثال کے طور پہ آپ مسجد میں عید پڑھتے ہیں، میدان میں عید پڑھتے ہیں، تو عیدگاہ میں اشراق نہیں ہے. یہ جو ہے نا کہ عید والے دن اشراق ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے کہ عیدگاہ میں اشراق نہیں ہے. عام طور پر لوگ مسجد میں نماز وہ پڑھ سکتا ہے، جو روٹین میں مسجد میں پڑھتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو گھر میں پڑھتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. جی کوئی بات نہیں، اشراق تو مسجد میں جائز. دیکھیں بات سمجھ لیں، مسجد کے اندر عید علاقے میں کوئی اور کھلی جگہ نہیں ہوتی، بڑی جگہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے مساجد بڑی ہوتی ہیں تو ان میں عید پڑھی جاتی ہے بامر مجبوری. تو انسان جو روٹین میں پڑھتا ہے اشراق، عید والے دن وہ مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے اور گھر بھی پڑھ سکتا ہے. بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنا، باپ بھی اٹھائے صحیح ہے، ماں اٹھائے صحیح ہے. جی ایسا ہی ہے، جہالت ہے، جہالت ہے. ایک ہے طلوع کا وقت اشراق کا نہیں ہوتا.
15 मिनट बाद, तुलू के 15 मिनट बाद इशराक होता है। तुलू होता है जब सूरज सर निकालता है, इशराक होता है जब पूरी टिक्की बाहर आ जाती है, तब इशराक है शर्क चढ़ने को। जी ऐसे ही है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा रूटीन में इशराक पढ़ता है वो पढ़े। वो आदमी सोचता है कि मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, तो वो दुआ इस्तिखारा करे कि वो। प्यारे भाई, जो शुबह है ना, एक बात याद रखें, हमारे रिश्तेदारों में एक भाई को शुबह हो गया कि मेरा भाई मेरी बीवी से बुरा है। अब शुबह के बाद देखें, शैतान इंसान को इतना हसास कर देता है कि वो कहे मेरा भाई बेड के नीचे छुपा हुआ है, मेरी बीवी मेरे भाई के लिए बनती सवरती सजती है, मेरा भाई ऊपर है, बीवी भी ऊपर जा रही है। और सारी जो बातें हैं शैतानी, बिला वजूद बिला दलील, जब उसको पकड़ा कहता हूं मैं तुम्हें बेड के नीचे से अपने भाई को पकड़वाता हूं। हम गए, मैं भी गया, अंदर है, कहता अंदर है, मुझे मेरे कान काम कर रहे हैं, उसकी नीचे से हिलने की आवाज़ आ रही है। तो कहा दिखाओ, ऐसे देखे, ओ वेखो वेखो, पूरा बेल्ट उठ दिता, एंज उल्ट दिता, हाँ किथे ही आंदा पेटियां पीछे बढ़ गया। ये शैतान इंसान के अंदर हसासियत पैदा कर देता है शुबह की वजह से। दुआ इस्तिखारा शैतान नमाज दे विच नहीं पै जांदा, नमाज दे विच लोगों नूं शहावत आ जांदी है, नमाज दे विच लोगों नूं ख्याल आ जांदे ने कि अल्लाह कोई नहीं, नऊज़ बिल्ला। इस बाज़ चीज़ें ऐसियां कादियानी हैं, बंदा उन्होंने बहस करदा होंदा जी साढ़े बारे इस्तिखारा कर लो, असीं सच्चे हैं कि झूठे हैं, काफिर हो जाएगा। इस्तिखारा करने से काफिर हो जाएगा, ये बात याद रखें। झूठे नबी से सच्चाई की दलील मांगे काफिर, इस्तिखारा करे कि सच्चा है कि नहीं सच्चा, काफिर है। इन चीज़ों पे इस्तिखारा नहीं होता। ते अगर शैतान जड़ा है वो नमाज के जरिए ही बंदे ने तारी हो गया, इस्तिखारा जो करता है तो इस्तिखारे दे विच शैतान दिमाग च पा छड़दा है भाई ये बुरी है। फिर ओ भाई दलील चाहिए, करैक्टरलेस करने के लिए किसी को दलील चाहिए। बंदे नू दुआ मियां बीवी ते शैतान तारी है। सुनो, बीबी नू की आंदा है कि तेरा बंदा इहदे नाल चिढ़दा है, तू यह काम कर, सोहने कपड़े पा, तेनू विखा, चिड़ेगा। ते बंदा आंदा है किदे आस्ते भी सजदी है, इधर भी शैतान लगा है ते उधर भी, ते दलील कोई नहीं, ना किसी नू वेखिया सू, ना किसी नू पुस करदे वेखिया सू, शुबह सुई ते शुबह ते नाल इस्तिखारा पड़े ते पक्का शुबह यानी शैतान पक्की मोहर लानी है। इस्तिखारा हुंदा है कि दो बीबियां ने, इन्हां दूआं चों किहदे नाल निकाह करां, इन्हां दूआं चों एक छड्डनी है, किनू छड्डां। ते इह ते नहीं मेरी बीबी पाक दामन है कि नहीं है, इहदा ते इस्तिखारा ही कोई नहीं। दूआं ते शैतान तारी हुंदा है। बुढ़ियां जेड़ियां ने उन्होंने शैतान आंदा है ऐस काम तो तेरे बंदे दा सत्यानाश हुंदा ही, बेड़ा चिढ़दा ही, ऐ करी आ वो करी आउंदी। इस्तिखारे च आउंदा जी खाब होएगी पूरे की। मसला मैं हल कर देना, कुरान दी तेरी बात, लेकिन ये कोई बादशाह सी कि उन्होंने ना मतलब ये शुबह कि मेरी बीवी गलत है, मेरे मुलाजम का वो आया शिकार करके आया, तो बाद जो मुलाजम से डेली वो सेज बिछाता सी, जिस घड़ी से आंदा बड़ी रोज सेज बिछाई दी है, तो वो बीवी ने कहा कि कन ना सुनना है, अख ना वेखना है, फिर मेरा सिर गर्म कर। दो चीज़ा ने, अख ना वेख के कन ना सुन के मेरा सिर गर्म कर दे। वो आंदा बड़ी मुदत हो गई है, ये सेज बिछाते फुल बजाए खिला दें, जरा आराम ही करके वेख लीए। आराम करन लगा, नींद आ गई, बादशाह शिकार से गया सी, वो बीवी भी आई, वो बादशाह समझ के सो गई। लेकिन कोई हरकत ऐसी हरकत नहीं, ना बीवी गलत है ना मुलाजम गलत है। बादशाह आया, उन्हें देखा आके माड़ी मोटी जी उस वक्त की रोशनी, उन्हें रोशनी शुरू की,
دیکھا تو بیوی کے ملازم سدیا اتنے پک گل ہے وزیر کو سدیا بلایا اس آخیا جائی نہ ادھر آ میں بیوی کا سر قلم کر دیا تو یہ ملازم کا بھی اس آخیا نہیں اکھا نہ ویکیا کن نہ سنیا کوئی اچھا انہیں آخیا تو بہ جا اتنے ڈول نہ تھلے انہوں نے اشارہ کیا تو تھلی میں بہ جا تھلے بہ جا وہ بیوی نے ہوش آئی انہیں اٹھ کے دیکھا اس آخیا کون اس آخیا میں فلانا زید یا فلانا اس آخیا ظالم خبیث انسان تیری ایک ہی ضرورت پی ہے اس آخیا روز چیز پسندہ تھا کہ میں دل کیتا کہ میں لیٹ جاؤں تو مینوں نے تھکیا ہونا ساری دن نیندر آ گئی ہے اس آخیا میرا دل کر دیا میں تیرا سر قلم کر دیا تو تو ایک ہی جرم کیتا ہے اگر بادشاہ کو پتہ لگ جائے وہ تو ویسے ہی بڑا شکی جنی بندہ ہے کہ میرا سر قلم کر دے گا تیرا بھی ہوں تیرا کی حال ہو سکتا ہے مجھے خدا واسطے معاف کر دے میں برا نہیں میں تیرے گھر کا نمک کھانا وا میں ساری زندگی اس گھر بادشاہ کا نمک کھاتا ہے میں ایسا نہیں نہ میری کوئی سوچ ویسی میں آرام سکیا آرام کر دوں سکیا بیوی نے آخیا میں یہ دن آئی کہ بادشاہ میں تیرے نہ چنگی نہیں کی مگر تیرے چھویا نہیں میں ہمیں آ کے سو گئی ہے انہیں بادشاہ سلام علیہ ساری چیزیں وزیر نے سن لی تو چیزاں انہیں بادشاہ نے آخیا میں بھی آ گیا انہیں آخیا میں اج تو بعد تیرے شک نہیں کرتا میں تو ایک سچا واقعہ سنانا ایک آدمی 50 سال کا بڑا دلچسپ واقعہ اس کی بیوی وہ بھی عام عمر تھی اس کو اپنی بیوی پر شبہ ہو گیا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ کسی مرد کے ساتھ جو ہے نا سیٹ ہے اب عورت جو ہے وہ سادہ تھی اس نے موبائل کے اندر ریکارڈنگ ڈال دی یہ ریکارڈنگ کرنے والے کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے یا آلہ ہوتا ہے وہ ڈال دیا اب کال آتی ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا کال کرنے والا روتا ہے آپ مجھے بہت یاد آتی ہو 24 گھنٹے تیری سوچ میری دماغ میں گھومتی ہے اب اس بندے نے یہ جو گفتگو ہے یہ اپنے 2 بیٹوں کو اور بیٹی کو بھی سنا دی ساری گفتگو جوڑ کے نا کہ یہ دیکھو تمہاری ماں جو ہے وہ بد کردار عورت ہے اس عمر میں کسی مرد کے ساتھ سیٹ ہے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا پہلے اولاد کو ساتھ ملا لیا اولاد نے بھی ماں کو کہا کہ ماں یہ کیا ہے فٹافٹ سے قرآن لے آئے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ یہ کون ہے یہ ہے وہ ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بچے جوان بچی جو ہے 20 سال کی ایک بچہ 25 سال کا ایک 23 سال کا ایک بیٹے کی شادی ہوئی ہے گھر میں ویسے غربت تھی یعنی دونوں بچے بھی محنت کرتے تھے باپ بھی محنت کرتا تھا گزر بسر سب کے ملنے سے ہوتا تھا ایک بندے کی کمائی سے گزر بسر بھی نہیں تھا اب اللہ کی شان اس عورت کی پہلی شادی تھی اس شادی میں سے ایک بیٹا تھا بیٹا جو ہے وہ ننیال نے اپنے پاس رکھ لیا بلکہ اس کی جو بڑی بہن تھی نا اس نے لے لیا کہ یہ مجھے دے دے میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں میں اس کی پرورش کروں گی میں اس کی ضرورتیں پوری کروں گی انہوں نے اس کو پڑھایا لکھایا وہ کینیڈا میں چلا گیا ملک برادری کینیڈا میں چلا گیا وہاں پہ جا کر کسی بہت بڑی کمپنی کے اندر وہ مینیجر لگ گیا یعنی پاکستانی 12 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ اب وہاں پہ ماں کی ماں زندہ ہے ماں کی محبت ستائے وہ اپنی ماں کو فون کرے ماں سے جیسے انسان اپنی معشوقہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے نا اس کے قریب ملتے جلتے لفظ اپنی ماں کے لیے بولتا ہے ماں تو مینوں بڑا یاد ہونی ہے ماں میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ماں میں مر جاؤں گا ماں مینوں تو ہر وقت میرے ذہن چی رہنی ہے اچھا سبحان اللہ انہوں نے کواری بنا کر شادی کی تھی یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ بھائی اس کا بھی پہلے بچہ ہے بڑا رولا بن گیا بڑی قیامت ٹوٹ پڑی وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس بچے کو بھی وہاں سے واپس آنا پڑا ماں اور بچے کی شکل ایسے ملتی تھی جیسے ہو بہو
بالکل وہ اپنی ماں کی شکل و صورت پہ تھا. اچھا وہ آیا, ساری بات کھل گئی, غصہ گلا شکوہ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے, اس لڑکے کو, وہ دونوں اپنے بھائیوں کو باہر لے گئے, دونوں. اور اللہ نے مال دی اتنی ریل پیل کی تھی ہے, کوئی کمی ہے ہی نہیں. ایسے بھی ہو جاتا. یا اللہ خیر. یار مجھے نظر نہیں آ رہی, مجھے نہیں نظر آ رہی ہے, نہیں نظر ہی نہیں, متن نہیں نظر آ رہا. جی فرمائیں. سبحان اللہ, بس تیزی سے کھا لیں. کچھ نہیں ہوتا, اتنے کی خیر ہے. یہ لچک ہم عام بیان نہیں کر سکتے, نہیں تو لوگاں اٹھنا ہی کوئی نہیں سہری ہے. آپ سے پیچھے ایک منٹ, آپ پاؤں جوڑیں, ساتھ والا نہیں جوڑتا تے کٹر وابی نہیں بننا. جدوں دا کرونا پھر گیا نا, ادو دی سنت پیر نہ پیر جوڑنا نکل گئی ہے. دیکھیں بعض لوگوں کا پاؤں جو ہے وہ پب جو ہے وہ چوڑا ہوتا ہے, پاؤں سیدھا رکھے, خواہ اگلا حصہ ملے خواہ درمیان سے ملے یا پچھلا ملے, آپ نے پاؤں سیدھے رکھنے ہیں, نہ انج کرنے نے تو نہ انج کرنے نے, پیر کی رکھنے نے. اب میرے ساتھ جو بندہ کھڑا ہوتا ہے نا, میرا یہ اگلا حصہ ملتا ہے, اگر میں پچھلا حصہ ملاؤں گا میرا پاؤں ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کئی بندے فوجی جو ہیں ہماری جماعت کے اندر, فوجی پیر ملاتے ہیں, اگوں انج ہوندے نے اور پیر ملائے. ایسا نہیں, سیدھا رکھے, پاؤں تھوڑا ملے زیادہ ملے کچھ ملے ٹھیک ہے. ساتھ والا نہیں ملاتا کوئی پرواہ نہیں ہے, ساتھ والا نہیں ملاتا کوئی پرواہ نہیں. بدن کے مطابق دیکھیں نا, ایسا تو نہیں کہ جتنا پاؤں ملانا اہم ہے اس سے اہم کندھا ملانا ہے. اب جب آپ پاؤں چوڑے کرتے جائیں گے کندھا ملے گا, ٹھیک ہے, کندھا بھی ملانا ہے اور پاؤں بھی, دونوں چیزیں جب سٹریٹ ہوں گی کندھے بھی مل جائیں گے اور پاؤں بھی مل جائیں گے. کئی لوگوں کو ذہنی مرض ہوتا ہے, موڈا بھی چاڑ کے رکھن گے تو تھلوں پیر بھی توڑ کے رکھن گے. ہاں میں ہماری مسجد میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا, پوری نماز کے اندر پریشان کرتے ہیں. کھلون گے تو موڈا مارن گے, رکوع وچ گوڈا مارن گے, سجدے چ کونی مارن گے. میں یقین جانے کوئی ساتھ اور بچہ اپنا بیٹا کھڑا کر کے پھر نماز پڑھتا ہوں کہ پوری نماز اس نے حشر نشر کر کے رکھ دیں. شاید وہ اتنے بے پرواہ ہوتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہے کہ ساتھ جو کھڑا بندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی. بس اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے کچھ ہے انسان کا کسب, رزق حلال کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے, ایک بات ذہن میں رکھیں. اور اس کے حلال جو ہے یہ جب میں درس دیتا ہوں اصلاح معاشرہ پر تو ہم اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں سے نماز کی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ,
کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ پاؤں سرکیں گے نہیں جب تک چند سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ جوانی کدھر گزاری ہے، عمر کدھر فنا کی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جی اب جو ہے اسلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اب میں تو مکے نہیں جاتا یا مدینے نہیں جا سکتا، تو اسلام کیسے بھیجے گی؟ درود و سلام، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میاں بیوی وچ شیطان ہے، بندے نو شیطان نے ہور پاسے لایا تے بڈھی نو ہور پاسے، تے بندہ نو آکھے مینوں شبے دا مرض پی گیا ہے، اللہ دی بندگی مینوں اے شبہ ہے، ٹھا گل مارے او دے منہ دے اوتے۔ ایک رہنمائی کے لیے، تنقید کے لیے، آپ نے خطبے میں کبھی درود ابراہیم یہ تھوڑی سی نبی علیہ السلام خطبے میں درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تھے، یہ ہمارا علاقائی رواج ہے۔ تو میں درود مختصر اور جامع پڑھ لیتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ درود ابراہیمی میری عادت ہے، نماز کے اندر درود ابراہیمی جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں پورا درود پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ فرشتے پہنچاتے ہیں، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، انہاں کام ہی سارے پٹھے کرنے نے، جیڑا کام فرشتے ہیں وہ ہوا نو دئی ہوندے نے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ سلام تو یہ الصلوۃ والسلام علیہ یار، یہ بناوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں پڑھتے، یہ اہل حدیث پڑھتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی فرقے ہیں نا وہ اپنی بناوٹی چیزوں پہ سٹیکٹ ہیں، کفر کے فتوے بناوٹی چیزوں پہ لگائیں گے۔ مثال تیسری عید ہے، جشن عید میلاد النبی، نہیں مناتا کافر یا گمراہ یا فاسق یا گستاخ یا خوشی نہیں یا ابلیس ہے۔ کل 10واں 40واں اس پہ لڑائی، برسی ششمائی پہ لڑائی، نور من نور اللہ پہ، حاضر ناظر پہ، علم غیب پہ لڑائی، یہ ساری چیزیں مصنوعی بناوٹی ہیں۔ اسی طرح شیعہ جو ہیں گھوڑا کڈن تے لڑائی، جھنڈا کڈن تے لڑائی، تے آئمہ دے وچوں کسے نے 12 اماماں چوں گھوڑا کڈیا ہے، پٹا کٹی کیتی ہے، کدے جھنڈا کڈیا ہے، کدے پنجا لایا ہے۔ تو سارے فرقے جو ہیں وہ اپنی مصنوعی چیزوں پہ سٹیکٹ ہیں۔ جو حنبلی ان کے اندر غالی کٹر لوگ کتاب التوحید سے کسی مسئلہ میں اختلاف ہے، کہتا ہوا کافر، تبسل اللہ کو مسئلہ آ گیا کافر، فارغ کری لگی انہوں نے چک چک باہر اسلام ہو۔ وہ آپ کی بات بھی میں نے ان سے کی، کوئی حد نہیں ہے یار، مصیبت تو جان چھڑائے، کیوں زندگی کٹھانی سو۔ کل میں ایک ویڈیو پہ وینا موٹر سائیکل دے پیچھے بی بی بندی بیٹھی اپنے بندے نو لتر ماری ہوندی، آپ نے بھی دیکھی ہے۔ میں کہا یا اللہ اس وقت تو پہلا سانو موت دے چڑی، یہ چھوٹی ذلت ہے۔ ہاں جی، کسی نے ویسے کمنٹس کی، لیکن ایک دوست نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پیسے کمانے کے لیے نا اس طرح کے کلپ بنواتے ہیں خود جان بوجھ کر، پیچھے کار لگا لیتے ہیں، آگے ایک جوڑے کو پیسے دے کے کہا کہ یہ ڈرامے کرو، یعنی یہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، یوٹیوب پر ویورز بڑھانے کے لیے، ڈالرز کے لیے اس طرح کے کام جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اچھا عید کے دن غم کے لیے جانا تو صحیح نہیں، یہ تو اظہار خوشی کا دن اور واجب ہے۔ جا کے انہوں نے رواندے نے تیری ماں مر گئی پہلی عید تے میں جا رواندے نے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ جاہلوں کی حرکت ہے۔ دانیال کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیا مسئلہ ہے؟ نشست بند کریں جی، سبحانک اللہ۔